اور ان میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے دین اسلام کو نازل فرمایا۔ وہ دین اسلام جو مکمل دین ہے، اور اس مکمل دین میں صرف عبادات نہیں بلکہ معاملات بھی ہیں۔ آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا دین صرف نماز، روزے اور حج کا نام نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے، انسانوں کے ساتھ ہمارا کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارے دین میں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے۔ اس کو مزید آسان بناتے ہوئے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے دین میں صرف اللہ کے حقوق نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف نماز پڑھ لوں گا، حج کر لوں گا، روزہ رکھ لوں گا، تہجد گزار بن جاؤں گا، میری نجات ہو جائے گی، اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا رہے، ان کے حق پر ڈاکہ ڈالتا رہے، اللہ کے بندوں پر زیادتی کرتا رہے، اسے نہیں پوچھا جائے گا تو یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، لوگ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں، اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ ہم دوسروں سے امید کرتے ہیں۔ نرم مزاجی لوگوں پر شفقت کرنا، نرمی کرنا، دوسروں سے رحمدلی کا سلوک کرنا، یہ دین اسلام کا حسن ہے اور بڑا ہی خوبصورت باب ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی اور رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اتنی رحم دل شخصیت اور کوئی پیدا نہیں ہوئی، نہ ہوگی، جتنی بڑی رحم دل شخصیت
جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو سختی کرنے والے لوگ، ترش رو لوگ، ہر وقت ماتھے پر بل ڈالنے والے لوگ، ہر وقت چہرے پر کرختگی رکھنے والے لوگ، اور ہر وقت اپنے چہرے پر غصہ ظاہر کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالی خود بھی رفیق ہیں، نرمی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی اپنے بندوں سے بھی اسی بات کو، نرمی کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق پر نرم دل ہو جائیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرم دلی کا ثبوت دیں۔ اللہ کو نرمی پسند ہے، نرم مزاجی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں سے پیار ہے کہ جن کے دل نرم ہوں، جو کسی کی تکلیف کو، دکھ کو دیکھ کر نرم ہو جایا کریں، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، جو دوسروں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے تڑپنے لگیں، جو دوسروں کے دکھ دور کرنے کے لیے ایثار اور قربانی سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کے ساتھ پیار ہے۔ اللہ ہمیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو سختی پسند نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پر نرمی کرو جو زمین میں رہنے والے ہیں، تم پر وہ نرمی کرے گا جو آسمانوں پر رہنے والا ہے۔ تم ان پر نرمی کرو جو زمین میں رہنے والے ہیں، تم پر وہ نرمی کرے گا جو آسمانوں پر ہے۔ جس طرح انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا رب نرمی والا سلوک کرے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی مخلوق پر وہ نرمی کرے، نرم دلی کا ثبوت دے۔ اللہ کو نرمی پسند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کو بیان فرمایا۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمت من اللہ لنت لہم. اللہ اپنے محبوب کو مخاطب کر رہے ہیں، اے میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ پر اللہ کی طرف سے رحمت ہو گئی کہ آپ ان کے لیے نرم دل بن گئے. اللہ اکبر. کسی کے لیے نرم دل بننا، اللہ کی مخلوق کے لیے نرم دل بننا، یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. آپ پر اللہ کی رحمت ہو گئی کہ آپ ان کے لیے نرم دل بن گئے، نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور میرے محبوب، اگر آپ اپنے ماتھے پہ بل ڈالنے والے ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ سے دور چلے جاتے. گویا یہ جو صحابہ کرام کا جمع غفیر آپ کے گرد جمع ہے، یہ مجاہدین کی جماعت، یہ آپ کے جان نثاروں کی جماعت، جو آپ کے اشارہ ابرو پر اپنی جانوں کو قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، یہ اگر آپ کے گرد جمع ہے تو آپ کی نرم دلی کی وجہ سے جمع ہے. اگر آپ میں یہ صفت نہ ہوتی تو یہ آپ کے قریب نہ آتی. فاعف عنہم، میرے محبوب جب ان سے لغزشیں ہو جائیں تو ان کو معاف کر دیا کرو. ہم عجیب لوگ ہیں، ہمارے بھائیوں سے غلطیاں ہو جائیں، کوتاہی ہو جائے، معمولی کوتاہیوں کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ساری زندگی اپنے دلوں کے اندر نفرتیں پال کے بیٹھے رہتے ہیں. میرے محبوب ان کو معاف کر دیا کرو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اپنے رب سے بھی ان کے لیے معافی مانگا کرو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی کر لیا کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ کسی کام کا مصمم ارادہ کر لیں تو پھر توکل اللہ پر کیا کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس عظیم صفت کو قرآن کریم میں بیان فرمایا. اس مقام پر دوسرا مقام فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ان بچوں کو چپ کرواؤ، آرام سے بٹھاؤ ان کو۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس آ گئے ہیں وہ رسول من انفسکم جو تمہاری جانوں میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، اور وہ رسول اتنے عظیم ہے کہ تکلیف دکھ تمہیں پہنچتا ہے، درد وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمہاری تکلیف ان کو برداشت نہیں، وہ تمہیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتے۔ حریص علیکم، وہ تم پر بڑے ہی حریص ہیں، تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، تمہاری کامیابی چاہتے ہیں، تمہیں جنتی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ان کی خوبی ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والے بھی ہیں اور رحم دل بھی ہیں، نرمی کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صفتیں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے حج کر لیا، ہم تہجد گزار ہیں۔ دین اسلام صرف نماز اور روزے کا نام نہیں، دین میں معاملات بھی ہیں۔ جس پیغمبر کے ہم امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صرف نمازی نہیں تھے، تہجد گزار نہیں تھے، ان کے اندر دوسری صفتیں بھی تھیں، وہ خلق عظیم کے پیکر بھی تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی تصویر بھی تھے۔ یہ چیزیں ان کی طرف ہم توجہ بہت کم دیتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ کرنا، نرم دل بن جانا، دوسروں کی تکلیفوں کو محسوس کرنا، یہ بڑی عظیم صفت ہے۔ دین اسلام بڑا ہی خوبصورت دین ہے۔ یہ دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے، یہ تربیت کرتا ہے، اور یہ ہمیں خبر دیتا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو دور کی بات ہے، آپ تو جانوروں کی تکلیفوں کو بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ جانور جو بے زبان ہے، وہ جانور جو حیوانات ہیں، جو جانور ہیں، آپ ان کی تکلیفوں کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔
رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ کے ساتھ۔ ایک اونٹ دور سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور آ کر پیارے آقا کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، سر کو زمین پہ ڈال دیتا ہے اور رو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ اس کے مالک کو بلایا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی، یہ تیرا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے کھانے کے لیے کم دیتا ہے اور مجھ سے محنت اور مشقت زیادہ لیتا ہے، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کرو۔ میرے آقا تو جانوروں کی تکلیفوں کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے کہ ہم انسانوں کی تکلیفوں کو نظر انداز کریں، چاہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی دکھوں کو نظر انداز کریں۔ میرے آقا سفر میں ہیں، ایک صحابی درخت پر چڑھتا ہے، چڑیا کے گھونسلے سے اس کے ننھے ننھے بچوں کو اپنی جھولی میں لے کے اپنے پاس رکھ کے چل رہا ہے۔ میرے آقا نے دیکھا اس نے جھولی اپنی بند کی ہوئی ہے اور ان بچوں کے ماں باپ دونوں اس کے سر کے اوپر اڑ رہے ہیں، بے چینی کے عالم میں اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ میرے آقا کو بتایا گیا کہ ان کے بچے اس نے اپنے پاس قید کیے ہوئے ہیں جھولی میں۔ میرے آقا نے فرمایا جھولی کو کھولو۔ صحابی نے جب جھولی کو کھولا تو حدیث میں آتا ہے وہ دونوں ماں باپ چڑیا اور چڑا دونوں بے اختیار اس کی جھولی کے اندر گر پڑتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آ کے مل جاتے ہیں۔ جس کملی والے کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ تو جانوروں کی دکھوں کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ تو اتنے نرم دل ہے، اتنے رحم دل ہے کہ وہ تو جانوروں کی تکلیفیں بھی برداشت نہیں کر رہے۔ انہوں نے تو اپنی زبان سے اس عورت کی شان بیان کی ہے جو بڑی بدکار تھی، سیاہکار تھی، بڑی گناہگار تھی۔ راستے میں چل رہی تھی، دیکھا ایک کتا پیاس کی وجہ سے مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں اس کتے کے اوپر رحم آ گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا کنویں میں اس نے اپنی اوڑھنی کو اتارا، چادر کو اتارا، اپنے جوتے کو اتار کے اپنی اوڑھنی سے باندھ کے کنویں میں لٹکایا، جوتے سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ پیارے آقا نے فرمایا کتا جب سیراب ہو گیا، اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کو اس بدکار عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی۔ میرے آقا نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آج ہم انسانوں کے اوپر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں، آج ہم انسانوں کی تکلیفوں کو محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں، آج ہم انسانوں کے دکھوں کو محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس کملی والے کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا دخلت النار امرأۃ فی ہرۃ، ایک عورت جہنم میں چلی گئی عبادت کے باوجود، نمازوں کے باوجود، نمازی تھی، عبادت گزار تھی، لوگوں کی نظروں میں بڑی نیکوکار تھی، لیکن میرے آقا نے فرمایا جہنم میں چلی گئی۔ کس لیے؟ فی ہرۃ، ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ فرمایا اس نے کسی وجہ سے غصے میں آ کے اسے باندھ دیا، نہ تو اسے خود خوراک دی اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ زمین میں اپنی خوراک تلاش کر لے۔ بھوکا اور پیاسا مار دیا ایک بلی کو اس عورت نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کو، اس کی نیکیوں کو نظر انداز کر دیا، اور ایک جانور پر ظلم کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں داخل کیا گیا۔ آج ہم انسانوں کے لیے اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نمازوں سے ہماری نجات ہو جائے گی، حج اور روزے سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، حقوق العباد بھی ہیں ہمارے دین میں۔ وہ ہمارا بھائی جو ہمارے کندھے سے کندھا لگا کے نماز میں صف میں ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کے بھی ہمارے اوپر کوئی حقوق ہے۔ وہ بہن جو ایک بہن کے کندھے سے کندھا لگا کے نماز ادا کر رہی ہے، اس کے بھی کوئی حقوق ہیں۔ یہ نماز گھر میں بھی تو ادا ہو سکتی تھی، اس کو جماعت کے ساتھ کیوں رکھا گیا؟ ہمیں اس جماعت کے ذریعے اجتماعیت سکھائی گئی۔ مسلمان دین اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا کہ گھر بار چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو، جنگلوں میں بیابانوں میں نکل جاؤ، جھونپڑیاں بنا کے اکیلے عبادت میں لگے رہو۔ دین اسلام دین فطرت ہے، یہ فطری دین ہے۔ یہ ہمیں معاشرے میں رہنا سکھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، ایک چیونٹی نے اللہ کے نبی کو کاٹ لیا۔ نبی کی آنکھ کھلی، دیکھا ایک چیونٹی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکومت عطا کی ہے، بڑی سلطنت عطا کی ہے،
जानवरों की बोलियां इनको सिखाई हैं, जिन्नात पर इनकी हुकूमत, इंसानों पर इनकी हुकूमत, परिंदों पर इनकी हुकूमत। और फरमाया वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैर वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैर मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल क़ालत नम्लतुन या अय्युहन नम्लु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। फरमाया बड़े लश्कर थे जनाबे सुलेमान के, जिन्नात के लश्कर भी उनके पास, इंसानों के लश्कर भी उनके पास, परिंदों के लश्कर भी उनके पास। फरमाया जब अपने लश्करों के साथ जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते चलते सफर में एक वादी में पहुंचे। उस वादी में जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर चींटियों की वादी कहा। अल्लाह अकबर। चींटियों की वादी में पहुंचे जनाबे सुलेमान, तो इस चींटियों की बस्ती की सरदार चींटी ने अपने चींटियों को मुखातब करके एक छोटी सी तकरीर की। छोटी सी तकरीर की। उस चींटी की तकरीर अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने इस तकरीर को अपने कुरान की जीनत बना दिया। क़ालत नम्लतुन या अय्युहन नम्लु उदखुलू मसाकिनकुम, कहने लगी है चींटियों दाखिल हो जाओ अपने घरों में, अपने बिलों में, छोड़ दो सारे काम काज, अपने घरों में चले जाओ, जमीन में चले जाओ, क्योंकि बादशाह सुलेमान का लश्कर आ रहा है। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और लश्कर के पांव के नीचे तुम रौंदी जाओ, तुम मसली जाओ, तुम पिस जाओ, मारी जाओगी, खत्म हो जाओगी तुम। और वो सुलेमान अल्लाह के नबी हैं और उनके साथ लश्कर में आने वाले सारे सहाबी अल्लाह के वली हैं। सुलेमान नबी हैं और उनके साथ आने वाले सारे वली हैं। वो जानबूझ कर तो तुम्हें अपने पाँव के नीचे नहीं रौंदेंगे, नहीं मसलेंगे। तुम छोटी इतनी हो, तुम्हारी जसामत इतनी छोटी है, तुम छोटी सी तो उनको पता भी नहीं चलेगा।
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو نہ نبی کو پتہ چلے گا نہ ولیوں کو پتہ چلے گا، ان کو خبر نہیں ہوگی، وہ عالم الغیب تو نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تم چھوٹی سی ہو۔ جان بوجھ کے تو تمہیں پاؤں کے نیچے نہیں روندیں گے، بے خبری میں ماری جاؤ گی تم، چلی جاؤ اپنے گھروں میں۔ چھوٹی سی تقریر، چند الفاظ اس چیونٹی نے ادا کیے۔ کسی سلیمان علیہ السلام کے صحابی نے اس کے الفاظ کو نہیں سنا، اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی تقریر کو جناب سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں ڈال دیا۔ اس کی آواز جناب سلیمان کے کانوں میں ڈالی، اور صرف آواز نہیں ڈالی، اس کی بولی بھی اللہ نے سمجھائی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو، اور اللہ کہتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، جب اس کے الفاظ جناب سلیمان نے سنے، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، ہنس پڑے جناب سلیمان، مسکرا اٹھے۔ کس بات پہ مسکرائے تھے؟ کہ ایک ننھی سی مخلوق، ایک چھوٹی سی مخلوق کو بھی اللہ نے دل دیا ہے، اور اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے درد رکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق چیونٹی، اس کا واقعہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور میرے اور آپ کے لیے اللہ نے سبق رکھا ہے کہ وہ گجرات کے رہنے والوں اور دنیا میں بسنے والے لوگوں، انسانوں، تم تو اشرف المخلوقات ہو۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی، چھوٹے سے جسم والی، اگر اپنی نسل والوں کا، اپنی برادری کا اور اپنی ہم جنسوں کا درد اس کے دل میں ہو سکتا ہے، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم انسان ہو کر انسانوں کا درد کیوں نہیں کرتے؟ ایک چھوٹی سی چیونٹی چیونٹیوں کے لیے نرم ہے، تم انسان ہو کر انسانوں کے لیے نرم کیوں نہیں ہوتے؟ تم ایک دوسرے کا گلا کیوں کاٹتے ہو؟ تم ایک دوسرے کی جیبیں کیوں کاٹتے ہو؟ تم ایک دوسرے کے دلوں کو کیوں دکھاتے ہو؟ تمہارے نبی کا تو لقب ہی اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے؟ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میں قربان جاؤں اللہ کے قرآن پر، رحمت للمسلمین نہیں کہا اللہ نے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آپ کو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنایا، یہ نہیں فرمایا اللہ نے میں نے آپ کو مومنوں کے لیے صرف رحمت بنایا، میرے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے رحمت بنایا۔
فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے۔ میرے آقا سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، آپ تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آئے اور قیامت تک کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آپ رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ جب دنیا میں آئے تو آپ کی تعلیمات رحمت، آپ کا قرآن رحمت، آپ کی سنت رحمت، آپ کی زبان رحمت، میرے آقا سراپا رحمت، سر سے لے کر پیروں تک میرے آقا رحمت ہی رحمت، آپ کے دن رحمت، آپ کی راتیں رحمت، میرے آقا کی عبادت رحمت، میرے آقا کے معاملات رحمت، ایک ایک لفظ جو میرے آقا کی زبان سے نکلا اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ یہی رحمت ہم میں بھی دیکھنے چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی رحیم دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں رحم دل دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو تلاش کریں، ہم دکھی لوگوں کو تلاش کریں، ہم مصیبت زدوں کو تلاش کریں، بیماروں کو تلاش کریں، مقروضوں کو تلاش کریں، یتیموں کو تلاش کریں، بیواؤں کو تلاش کریں۔ اپنے معاشرے کے اندر ہم پریشان حال لوگوں کو تلاش کریں، ان کے دکھ دور کریں، ان کے لیے رحمت بن جائیں۔ اور یاد رکھیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، کروڑوں روپے کا بینک بیلنس ہے، کوٹھیاں بنگلے عالی شان ہے، سواریاں عالی شان ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن ہمارے پاس سکون کی دولت نہیں۔ آئیے جس انسان کو ساری نعمتوں کے باوجود سکون نہیں ملتا، کسی دکھی دل کو خوش کر کے دیکھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیسے سکون عطا کرتا ہے۔ جو سکون کسی کے دکھ کو دور کر کے ملتا ہے، عجیب سکون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آئیے، فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، رحم کرے گا تم پر وہ جو آسمانوں پر ہے۔ زمین والوں کے لیے رحم دل بن جائے، دکھی لوگوں کو تلاش کریں، مصیبت زد لوگ۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یاد آئے، مدینہ میں جب ان کا تجارتی قافلہ آتا تھا اونٹوں پر، تو زمین اونٹوں کے بوجھ کی وجہ سے دہل جایا کرتی تھی۔
قحط کا سامان ہے، قحط کا ماحول ہے، غلہ ختم ہو چکا ہے، بارشیں رک چکی ہیں، لوگوں کے گھروں میں فاقے ہیں۔ تجارتی قافلہ آیا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، 1000 اونٹ، غلہ موجود، اناج موجود۔ تاجروں نے کہا منافع کمانے کا موقع اچھا ہے، عثمان ہم تمہارے خریدار ہیں، مانگو منافع کتنا مانگتے ہو؟ 2 گنا دیتے ہیں۔ کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ 3 گنا دیتے ہیں، کہا اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ بڑھاتے گئے، کہا نہیں مجھے تو اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے مدینہ میں ہمارے علاوہ تو تاجر ہے ہی کوئی نہیں، بزنس مین ہے ہی کوئی نہیں، عثمان کون ہے جو آپ کو ہم سے زیادہ منافع دے رہا ہے؟ فرمانے لگے تم سب سے بڑھ کر مجھے منافع دینے والی اللہ کی ذات ہے، میں اللہ سے منافع لینا چاہتا ہوں۔ قحط کا سامان ہے، لوگ تکلیفوں میں ہیں، فاقے گھروں کے اندر ہو رہے ہیں، جاؤ میرا سارے کا سارا تجارتی قافلہ 1000 کے 1000 اونٹ یہ لوگوں کی تکلیفوں کے لیے، دکھوں کے لیے وقف ہے، میرا سارا سامان اور سارا اناج مدینے والوں کے لیے صدقہ ہے، جو جس کا جی چاہتا ہے، جتنا دل چاہتا ہے لے جائے، عثمان کی طرف سے اجازت ہے، سب سے زیادہ منافع مجھے اللہ دے رہا ہے۔ آج ہم لوگوں کی تکلیفوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ رحم دلی کی صفت، دلوں کو نرم کیجئے، بھائیوں کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے، لوگوں کے دکھوں کا احساس کیجئے اور تکلیف دہ لوگوں کو تلاش کیجئے۔ ہو سکتا ہے وہ تکلیف والا، مصیبت والا، دکھی گھرانہ آپ کے پڑوس میں ہو، آپ کی گلی میں ہو، آپ کے رشتہ داروں میں ہو، آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے والا آپ کی مسجد کا نمازی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں ان اچھے اخلاق کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔